ویلکم سراج الحق ویلکم ویلکم سراج الحق ویلکم ویلکم سراج الحق ویلکم ویلکم سراج الحق ویلکم. برادر محترم امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب جناب راؤ ظفر صاحب، مزدور لیڈر جناب شمس الرحمان سوادی صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع ڈیرہ غازی خان پروفیسر رشید احمد اختر صاحب، جناب عثمان شیخ صاحب، بہت ہی پیارے بھائی جناب نعیم اللہ عربی صاحب، جناب مظہر محمود صاحب، میرے پرعزم پرجوش ہم سفر ہم قدم سربکف نوجوانوں، اور میرے قابل صد احترام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہنوں، اور میرے قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے رب خالق کائنات مالک کائنات تونسا کے لوگوں نے، تونسا کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے، تونسا کے بزرگوں اور جوانوں اور بچوں نے جس طرح ہمارا استقبال کیا، سارا دن ہمارا انتظار کیا، جن کے چہروں پر ہمارے لیے محبتیں ہیں، جن کے چہروں پر مسکراہٹیں ہیں، جن کے زبانوں پر تکبیر کے نعرے ہیں، اے میرے رب یہ ساری محبتیں تیری خاطر ہیں، تو ان لوگوں کو اپنی محبتوں سے نوازے، اپنی رضا سے نوازے، جنت الفردوس سے نوازے، دنیا میں عزت سے نوازے، آخرت میں جہنم سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، جنوبی پنجاب 4.25 کروڑ کے عوام پر مشتمل ہے. جنوبی پنجاب پاکستان کا وہ خطہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے حقوق ان کو واپس کیا جائے، تو یہ ذریعہ علاقہ ہے، ان کے فصلوں سے، ان کی آمدن سے پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے. اگر جنوب پڑی ہے، یہ وہ علاقہ ہے کہ جو سونا اگلتا ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگ محنت کرنے والے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں کا نوجوان ذہین ہے، فتین ہے، محنتی ہے. لیکن جنوبی پنجاب میں غربت ناچ رہی ہے، جنوبی پنجاب میں بے روزگاری کی سونامی ہے، جنوبی پنجاب میں پانی نہیں ہے پینے کا، جنوبی پنجاب میں آج کے دن بھی ٹیوب ویل کو جو 5 روپیہ فی یونٹ بجلی دی جا رہی ہے، آج بڑھا کر 14 روپیہ فی یونٹ کر دیا گیا ہے. جنوبی پنجاب میں کھاد کی قیمت، 1 بوری یوریا کی قیمت آج کے ڈیٹ میں بھی 2300 تک پہنچ گیا ہے. جنوبی پنجاب میں کوئی نیا کارخانہ نہیں لگا. جنوبی پنجاب کا مطالبہ یہی ہے، ہمیں خیرات نہ دو، 4.25 کروڑ عوام کو اپنا حق دو.
کیوں آپ غریب ہیں؟ آپ کے نوجوان کیوں بے روزگار ہے؟ آپ کے سڑکیں کیوں کنڈرات بن گئی ہے؟ آپ کے گھروں میں بجلی کیوں نہیں ہے؟ گیس اگر یہاں سے نکلتا ہے پھر آپ کیوں محروم ہے؟ اس جنوبی پنجاب کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اس جنوبی پنجاب کے ساتھ جھوٹ بولا گیا، اس جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ مذاق کیا گیا۔ پیپل پارٹی نے بھی، مسلم لیگ نے بھی، اور پی ٹی آئی نے بھی، کسی پارٹی نے بھی جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میرے دوستو، میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کو پڑھا ہے، کہیں بھی اس میں نے یہ نہیں دیکھا کہ چند جاگیردار وہ ہمیشہ یہاں حکمران رہیں گے، ان کے بعد ان کے نواسے اور پوتے تمہارے آئندہ نسلوں پر حکمران رہیں گے۔ میرا قرآن انصاف کا حکم دیتا ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، مساوات کا حکم دیتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ یہی ہے کہ کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو۔ لیکن سوال یہی ہے، یہاں جاگیرداروں کے کتے پولاؤ کھاتے ہیں اور غریب کا بیٹا نان شبینہ کا محتاج ہے۔ میں جانتا ہوں جاگیرداروں نے تمہارے اوپر، تمہارے آباء اور اجداد کے اوپر بھی حکومتی کی ہے۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے بات کروں، میں آپ کی ان شہزادہ نوجوانوں سے بات کروں، جاگیردار کیسے جاگیردار بن گئے؟ یہاں انگریز آیا اور ان کے بڑوں نے انگریز کا ساتھ دیا، غلامی کی زنجیریں لے کر تمہارے بڑوں کے ہاتھوں میں ڈالے گئے۔ یہ انگریز کے جاسوس تھے اور ان جاسوسی کے بدلے، ان کے ایجنٹوں کے اور ان کے ساتھ دینے کے بدلے بڑے بڑے رتبے، بڑے بڑے جاگیریں ان کو عطا کی گئی۔ یہ ایسے جاگیردار نہیں بنے، انہوں نے انگریز کے بوٹ پالش کیے، انہوں نے انگریز کے گھوڑے مالش کیے، انہوں نے تمہارے بڑوں کے ساتھ غداری کر کے دشمن کا ساتھ دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے سلطان ٹیپو کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے میر جعفر کے قافلے میں شامل ہو کر سراج الدولہ کی شہادت میں حصہ لیا تھا۔ یہ غدار ابن غدار ہے جو آج بھی تمہاری اوپر مسلط ہے۔ اس لیے ان کے ہوتے ہوئے آپ ترقی نہیں کر سکتے، ان کے ہوتے ہوئے آپ کو عزت نہیں مل سکتی، ان کے ہوتے ہوئے آپ کے نوجوانوں کو عزت کے ساتھ روزگار نہیں مل سکتا۔ یہ چاہتے ہیں ان کے گھروں اور بنگلوں کی طواف کرے، یہ چاہتے ہیں ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے، یہ چاہتے ہیں ان کو کندھوں پر بٹھا کر اسلام آباد اور لاہور میں تخت پر بٹھائے۔ لیکن یہ اتنا آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہے تاکہ آپ ان کے غلامی کر سکے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، میں آپ کے بھائی کی حیثیت سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے موجودگی میں تمہارے یہ شہزادے اسمبلیوں میں نہیں جا سکتے، اس لیے کہ ان کا فیصلہ یہی ہے، کبھی ایک سردار ہوگا، کبھی دوسرا سردار، کبھی ایک ظالم جاگیردار ہوگا،
کبھی دوسرا ظالم جاگیردار، لیکن چوکیداری کرتے ہیں کہ کہیں غریب کے بیٹے کو موقع نہ ملے۔ غریب کا کام صرف زندہ باد، ووٹ دینا، سپورٹ دینا، ان کے بنگلوں کا طواف کرنا۔ اقبال نے یہی پیغام دیا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، ماں بہنوں اور بیٹیوں، میری ترقی کی ضمانت، آپ کی ترقی کی ضمانت، میری خوشحالی کی ضمانت، آپ کی خوشحالی کی ضمانت لا الہ الا اللہ کا نظام ہے۔ کون سا نظام ہے؟ دوبارہ بولے، کون سا نظام ہے؟ ذرا ہو کر بولے، کون سا نظام ہے؟ ذرا زور سے بولے، ذرا جوش سے بولے، ذرا ہوش سے بولے، دل کی گہرائی سے بولے، ہاتھ اٹھا کر بولے، کون سا نظام؟ لا الہ الا اللہ کا نظام۔ مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں لا الہ الا اللہ کا نظام چاہتا ہوں، میں خلافت کا نظام چاہتا ہوں۔ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان قائد اعظم نے جاگیرداروں کے لیے نہیں بنایا تھا، اڈیروں کے لیے نہیں بنایا تھا، امریکہ کے چوکیداروں کے لیے نہیں بنایا تھا۔ قائد اعظم نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لیکن ان کے ایک فقرے کو لوگ سمجھ گئے تھے، اور ان کے ایک بات پر لوگوں نے یقین کیا تھا، اور وہ ایک فقرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگ یہی کہہ رہے تھے، قائد اعظم لا الہ الا اللہ کا نظام چاہتا ہے۔ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، لوگوں نے اپنے زیورات بہنوں نے قربان کی، ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے ان کے بچے ذبح کیے گئے، ان کے بچے شہید کیے گئے، لیکن اپنے بیٹے کے لاش پہ رونے کی بجائے وہ ماں نعرہ لگا رہی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 74 سال گزر گئے، ایک دن کے لیے پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام نہیں آیا۔ عدالتوں میں ظلم کا نظام، انگریز کا نظام۔ آج چیف جسٹس کے میز پر قرآن نہیں ہے، آج ہائی کورٹ کے جج کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی کتاب پر فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ لیکن 74 سالوں میں آپ کی کسی چیف جسٹس نے قرآن حکیم ہاتھ میں لے کر اس کے روشنی میں فیصلہ نہیں دیا گیا۔ 74 سالوں میں یہاں سود کا نظام، یہودیوں کا نظام، سودی نظام استحصالی نظام ہے۔ میرے نبی نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے جہاد کیا تھا، اور فرمایا ہے قرآن نے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، لیکن آج بھی آپ کے ملک کی معیشت سودی بنیاد پر ہے۔ یہ سودی نظام کو کس نے سہارا دیا؟ آپ نے تو نہیں دیا، میں نے بھی نہیں دیا۔ سودی نظام کو گلے سے لگایا ہے عمران خان نے، پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نے۔ ان لوگوں نے ایک بار نہیں بار بار حکومت کی ہے، لیکن سودی نظام کو اور مضبوط کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 74 سال گزر گئے، ان پارٹیوں نے بیس بدل بدل کر، جھنڈے بدل بدل کر تمہاری کھوپڑیوں پر حکومت کی ہے، لیکن آپ کو آپ کا حق نہیں دیا۔
آپ کو انصاف نہیں دیا۔ آج اگر عمران خان بھی کہتا ہے، نواز شریف صاحب بھی کہتا ہے، زرداری صاحب بھی کہتا ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 74 سالوں میں آپ لوگوں نے حکومت کی ہے، تو پھر کیوں یہاں انصاف نہیں ہے؟ آج اگر آپ کے تعلیمی اداروں میں غریب کے بچے کو کوالٹی کی تعلیم نہیں ملتی تو ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج اگر ان ہاسپٹلز میں غریب کو علاج کی سہولت نہیں ہے، کس کی وجہ سے؟ ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے۔ آج اگر اس ملک میں عام آدمی کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ملتا، کس کی وجہ سے؟ ان 3 پارٹیوں کی وجہ سے۔ یہ تینوں پارٹیاں یہ غریب دشمن پارٹیاں ہیں، یہ تینوں پارٹیاں مزدور دشمن پارٹیاں ہیں، یہ تینوں پارٹیاں اس کا نشان تیر ہو، ان کا نشان شیر ہو، ان کا نشان بلا